بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 218، آیت نمبر ہے 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون۔ ترى آپ دیکھیں گے کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، یتولون الذین کفروا، وہ دوستیاں لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، کفار کے ساتھ وہ دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت برا ہے، بہت بری یہ چیز ہے جو وہ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان پر ناراض ہوگا، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والنبی جی، اور نبی علیہ السلام پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ ان پر اتارا گیا یعنی قرآن، متخذوہم اولیاء، تو ان کفار کے ساتھ وہ دوستیاں نہ لگاتے، ولکن کثیرا منہم، لیکن ان میں سے اکثر فاسقون، فاسق ہیں۔ ترى كثيرا منہم، بظاہر یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ کے مشرکین کے ساتھ دوستیاں رکھتے تھے اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ بھی دوستیاں رکھتے تھے۔ ترى كثيرا منہم، اے پیغمبر آپ ان یہود کو دیکھتے ہیں، یتولون، یہ صرف عام دوستی کے لیے نہیں آتا بلکہ گہری دوستی، بلکہ متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ تو یہود کفار کی مدد کرتے تھے دوران جنگ، اور کفار یہود کی مدد کرتے تھے دوران جنگ، تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا۔ تو یہ معنی ہے اس کا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لبئس ما قدمت لہم انفسہم ان سخط اللہ علیہم، تو یہ بہت بری چیز ہے جن کو وہ اپنے نفسوں کے لیے کل قیامت کے دن بھیج رہے ہیں، یہ بہت بری چیز ہے، اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ بندے سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے؟ تو فرمایا کافروں سے دوستی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اصل یہ بات ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے؟ احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں، مثال کے طور پر ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، آپ جانتے ہیں فلاں ظالم ہے، فلاں مظلوم ہے، جاننے کے باوجود آپ صرف اس وجہ سے ظالم کا ساتھ دیتے ہیں، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، وہ میرا محلے دار ہے، وہ میرے خاندان والا ہے، ہماری برادری کا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں آپ کا قریبی ظالم ہے،
جاننے کے باوجود صرف وہ ہمارا ہے، ہم میں سے ہے، اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، فرمایا اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، والدین کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہو جاتا ہے، والدین راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے، صرف ایک جملہ جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے، ایک جملہ، کسی کو گال بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایسا جملہ جس سے جو نافرمانی کا ہوتا ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا، تو فرمایا اس ایک جملے کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کی ناراضگی اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا آپ کے جملے سے، اللہ اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ فرمایا خیانت کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، کسی کو تکلیف دینا، خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی دیندار بندے کو، کسی عالم کو، کسی نمازی کو، آپ کسی نمازی کو، کسی دیندار بندے کو تکلیف دیں، فرمایا فقد آذنتہ بالحرب، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ صرف ناراضگی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں، تو ایسا کوئی بھی عمل بندے کو نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر حقیقتاً آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نبی پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں کو دوست نہیں بنانا۔ بات سیدھی سی یہ ہے، کافروں کو دوست نہیں بنانا، دوستی دشمنی اللہ کے لیے۔ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جب یہ چیز آپ کے اندر آ جائے گی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ناراضگی، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، تو آپ کا ایمان مکمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کا سب سے مضبوط کڑا یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے دوستی کریں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں کسی کے ساتھ۔ اور دوستی دشمنی یہ نہیں ہے آپ کسی کافر کو اپنا گہرا دوست بنا لیں، اس کے اندر صرف یہ بات نہیں، اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر دوستی کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ آپ کافروں جیسا لباس پہننا شروع کر دیں، یہ ان کے ساتھ دوستی کی علامت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، آپ اگر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو ان میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث کو سامنے رکھیں، محض سیر اور تفریح کے لیے، محض سیر اور تفریح کے لیے کافروں کے علاقے میں جانا ان کے ساتھ دوستی کرنے کے برابر ہے۔ ایک ہے ضرورت کے لیے جاتے ہیں، کوئی علاج کے لیے جا رہا ہے، یا کسی کو کوئی خاص تعلیم کی ضرورت ہے، یا کسی کی کوئی خاص مجبوری ہے، تو کسی مجبوری یا کسی ضرورت کے تحت جانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صرف محض سیر کے لیے تو یہ بھی ان کے ساتھ دوستی کی علامت ہے۔ اس لیے اسی طرح کافروں کا دفاع کرنا، اسی طرح ان کو کوئی خاص عہدہ دینا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عیسائی کاتب رکھ لیا تھا، لکھنے والا عیسائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہو تو نے عیسائی کو دوست رکھا ہوا ہے کاتب، حضرت عمر رضی اللہ ڈانٹ رہے ہیں، آگے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کون سا اسی کو کام کروانا ہے، لکھوانا ہی ہے، لکھنے میں ماہر ہے، تو مجھے اس کے دین سے کیا؟ فرمایا اے ابو موسیٰ تجھے اس کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اگر میں ہوتا میں کبھی بھی اس کو کوئی اہم عہدہ نہ دیتا۔ کیوں؟ جس پر اللہ کی ناراضگی ہے اسے میں اہم عہدہ نہیں دیتا، تو ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، جن کو اللہ نے گمراہ کہا ہے، ایسے لوگوں کو میں اہم عہدہ نہیں دیتا۔ تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کافروں کو کوئی خاص اہم عہدہ دیا جائے۔ اسی طرح کافروں کی تہذیبیں اپنانا، کوئی خاص دن ہے، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ہم بھی ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، بھی ان کی کوئی خاص تہذیب ہے یا ان کا کوئی خاص دن ہے، آپ اس دن کو منا رہے ہیں تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے، یہ ان کے ساتھ دوستی کی علامت ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے کافروں کے عقائد، ان کے مشرکانہ عقائد، اور پھر جو ہے وہ ان کی سرکشیاں، اللہ کے ساتھ بغاوتیں، ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ کے ان کا جو تھوڑا بہت ظاہری اخلاق ہوتا ہے، امیر ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، کو ظاہری تھوڑا سا اخلاق ان کا اچھا ہوتا ہے، ان سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ دیکھو جی کافر بڑے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے پیغمبر آپ کو ان کی جو ظاہری حیثیت ہے نا یہ دیکھ کر متاثر نہ کرے،
ان کے اندر کفر ہے، ان کے اندر سرکشی ہے۔ جو اللہ کا سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، وہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو ان کا تو بیڑا گرک ہوا پڑا ہے۔ تو اے پیغمبر ولا تمدن عینیک کا، ان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ آپ کی آنکھوں کو متاثر نہ کرے، یہ اندر ان کے کفر ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر، ورزق ربک خیر، آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، اللہ جو آپ کو دے گا وہ بہتر ہوگا۔ تو بہرحال ان جیسے نام رکھنا، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں کافروں کے ساتھ دوستی کی۔ تو ایسے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے جن کی وجہ سے کافروں کو سپورٹ ملے، یا کافروں کے ہم لباس یا ان کے تہوار یا ان کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز ان کو اپنائیں، تو یہ کافروں کے ساتھ دوستی کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ نے قرآن میں اس کو فسق اور گناہ قرار دیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔